آج کے زمانے میں بعض عالم، بزرگ، عابد، زاہد لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم درگاہوں کو اس لیے جاتے ہیں کہ ہم وہاں پہ نہ ان سے راست مانگتے ہیں، نہ ہی سفارش کی درخواست کرتے ہیں، بلکہ ہم تو اللہ تبارک و تعالی ہی سے مانگتے ہیں، مگر ان مدفون اولیاء و بزرگوں کو محض واسطہ یا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو کر عرض کرتے ہیں، یا اللہ، آپ ان بزرگوں کے واسطے سے، وسیلے سے ہماری حاجتوں کو پورا فرما۔ قرآن شریف میں اس طرح واسطہ یا وسیلے کی وضاحت نہیں ہے، البتہ احادیث میں ان کا ذکر ہے جو آگے پیش کیا جاتا ہے۔ باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أخبرني أبو سفيان قال: قال لي قيصر: سألتك أشرف الناس اتبعوه أم زعفاؤهم؟ فزعمت زعفاؤهم وهم اتباع الرسل۔ ترجمہ: باب لڑائی میں کمزور ناتواں جیسے عورتیں، بچے، اندھے، معذور، مساکین اور نیک لوگوں سے مدد چاہنا، ان سے دعا کرانا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ کو ابو سفیان نے خبر دی کہ مجھ سے قیصر ملک روم نے کہا کہ میں نے تم سے پوچھا کہ امیر لوگوں نے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے یا کمزور و غریب طبقے نے؟ تم نے بتایا کہ کمزور و غریب طبقے نے ان کی اتباع کی ہے، اور انبیاء کی پیروکار یہی طبقہ ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 2896۔ حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا محمد بن طلحة عن طلحة عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد رضي الله عنه إن له فضلا على من دونه، فقال النبي: هل تنصرون وترزقون إلا بزعفائكم؟ ترجمہ: ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن طلحہ نے بیان کیا، ان سے مصعب بن سعد نے بیان کیا کہ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ انہوں نے دوسرے بہت سے صحابہ پر اپنی مالداری اور بہادری کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ صرف اپنی کمزور معذور لوگوں کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے مدد پہنچائے جاتے ہو اور انہی کی دعاؤں سے رزق دیے جاتے ہو۔ حدیث نمبر 2897۔ حدثنا عبد الله بن محمد بن حدثنا سفيان عن عمر وسمع جابر عن أبي سعد الخدري رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي زمان يعذر فنان من الناس فيقال فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم، فيفتح عليه. ثم يأتي زمان فقال: فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال: نعم، يفتح. ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صحب صحاب أصحاب النبي، فيقال: نعم، يفتح. طرفه فيه۔ ترجمہ: ہم سے عبداللہ بن محمد بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے عمر بن دینار نے، انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، ابو سعد خدری رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کی فوج جہاں پر ہوگی، جن میں پوچھا جائے گا کہ کیا فوج میں کوئی ایسا بزرگ بھی ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہو؟ کہا جائے گا کہ ہاں، تم ان سے فتح کی دعا کرائی جائے گی۔ پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا، اس وقت اس کی تلاش ہوگی کہ کوئی ایسا بزرگ مل جائے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صحبت اٹھائی ہو، یعنی تابعی۔ ایسے بھی بزرگ مل جائیں گے اور ان سے فتح کی دعا کرائی جائے گی۔
اس کے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ پوچھا جائے گا کیا تم میں کوئی ایسا بزرگ ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے شاگردوں کی صحبت اٹھائی ہو؟ کہا جائے گا کہ ہاں، اور ان سے فتح کی دعا کرائی جائے گی۔ حدیث سے نقل ہے۔ تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ والے نیک لوگوں کی دعاؤں کا نفع حاصل کرنا جائز ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا زمانہ، پھر میرے صحابہ کا زمانہ، اور پھر تابعین کا زمانہ، یہ بہترین زمانے ہیں۔ ان خیر و برکت کے زمانوں میں مسلمان صحیح ممنوع میں خدا رسیدہ مسلمان تھے۔ ان کی دعاؤں کی قبولیت حاصل تھی۔ بہرحال ہر زمانے میں ایسے خدا رسیدہ لوگوں کا وجود ضروری ہے۔ ان کی صحبت میں رہنا، ان سے دعائیں کرانا اور روحانی فیوز حاصل کرنا عین خوش نصیبی ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو قرآن مجید میں اولیاء اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے، جن کی شان میں الذین آمنوا وکانوا یتقون کہا گیا ہے کہ وہ لوگ اپنے ایمان میں پختہ اور تقوی میں کامل ہوتے ہیں۔ جن میں یہ چیزیں نہ پائی جائیں ان کو اولیاء اللہ جاننا انتہائی حماقت ہے۔ مگر افسوس کہ آج کل بیشتر نام نہاد مسلمان اس حماقت میں مبتلا ہیں کہ وہ بہت سی چرسی، افیونی، حرام خور، نکھٹو لوگوں کو محض ان کے بالوں اور جبوں اور قباؤں کو دیکھ کر خدا رسیدہ جانتے ہیں، حالانکہ ایسے لوگوں کے بھیس میں ابلیس کی اولاد ہے، جو ایسے بہت سے کم عقلوں کو گمراہ کر کے دوزخی بنانے کا فرض ادا کر رہے ہیں۔ اللہم انا نعوذ بک من شرور انفسنا۔ حدیث سے میدان جہاد میں نیک ترین لوگوں سے دعا کرانے کا ثبوت ملتا ہے۔ الدعاء صلاح المؤمن، مؤمن کا بہترین ہتھیار دعا ہے۔ سچ ہے، بلا کو ٹال دیتی ہے دعا اللہ والوں کی۔ عمرو جابر ابو سعد خدری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ جہاد کریں گے تو یہ کہا جائے گا کہ کہا تم میں کوئی شخص ایسا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہوا ہو؟ جواب دیا جائے گا ہاں، ان کے ذریعے سے دعا مانگی جائے گی اور ان سے فتح ہو جائے گی۔ پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی صحبت اٹھائی ہو؟ جواب دیا جائے گا ہاں، پس اس کے ذریعے سے دعا مانگی جائے گی اور فتح ہو جائے گی۔ پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہاری جماعت میں کوئی ایسا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم کی صحبت والوں کی صحبت سے فائدہ اٹھایا ہو؟ جواب دیا جائے گا ہاں، موجودہ حضرات میں وہ موجود ہیں، اس وقت ان کے ذریعے سے دعا مانگی جائے گی اور ان کو فتح ہو جائے گی۔ ایک یہی حدیث کو دو کتابوں کے ترجمے سے پیش کیا گیا ہے تاکہ حکم اچھی طرح سے سمجھ میں آئے۔ اس حدیث سے کچھ باتیں اخذ کی گئی ہیں۔ رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے انتقال فرمانے کے بعد اہل ایمان کسی جنگ یا کسی مصیبت کے وقت جب دعا کروانا طے کریں گے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ موجودہ زندہ متقی پرہیزگار ڈھونڈ کر دعا کروائی جائے گی، جس کی نتیجے میں فتح ہوگی۔ پھر ایک دور آئے گا ایسے ہی جنگ یا مصیبت کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہونے والوں کی صحبت سے فیض یاب ہونے والوں کو ڈھونڈا جائے گا اور ان سے دعا کروائی جائے گی، جس کے نتیجے میں فتح ہوگی۔ پھر بعد کا ایک زمانہ آئے گا، مصیبت یا جنگ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب حضرات کے صحبت سے فیض یاب زندے کو ڈھونڈا جائے گا، دعا کروائی جائے گی، نتیجے میں فتح ہوگی۔ یہاں
زور دے کر یہ حکم دیا گیا ہے کہ دعا کروانے کے لیے جس زمانے کی مصیبت ہے اسی زمانے کے زندہ متقی پرہیزگار ہی سے دعا کروائی جائے۔ گزرے ہوئے زمانے کے مدفون انبیاء، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، شہداء، صالحین، اولیاء مزاروں پر حاضر ہو کر ان کا وسیلہ لیتے ہوئے دعائیں مانگنا، منت کرنا اپنی کسی بھی مصیبت میں یہ احکام احادیث میں قطعاً نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسا کرنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخی ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اسی مفہوم کو مزید وضاحت سے پیش کرنے کے لیے اور دو احادیث آپ کی معلومات میں اضافہ کے لیے پیش ہیں۔ ایک حدیث ابن ماجہ جلد اول کتاب امام الصلاۃ وسنہ فیہا، حدیث 1385۔ یہی متن کی حدیث ترمذی شریف جلد نمبر 2 کتاب الدعواء سے اخذ کی گئی ہے۔ دور نبوت میں ایک نابینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کئی نابینا حضرات کو بینا کر دیا، آپ بھی اللہ کے نبی ہیں، میرے حق میں بینائی کی دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے حق میں جنت کے اعلیٰ مراتب کی دعا کروں گا، اس دنیا میں آپ صبر کر لیں۔ نابینا نے گزارش کی کہ میں تنہا ہوں، میری دیکھ بھال کے لیے کوئی نہیں ہے، لہٰذا میرے حق میں بینائی کی دعا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اچھی طرح وضو کرو، 2 رکعت نفل نماز پڑھو، پھر میرے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے سے انہیں بینائی مل گئی۔ بہت بڑا عرصہ گزرا کے بعد پھر انہیں کوئی ضرورت پیش آئی، یعنی وہ قحط سے متاثر ہو گئے تھے۔ اسی مصیبت کی حالت میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے اور دعا کی۔ اسی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے اور فرمایا کہ تم عمر رضی اللہ عنہ سے رجوع ہو جاؤ، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں پہنچے، سارا واقعہ بیان کیا۔ تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کی، پروردگار، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ زندہ ہیں، ان کے واسطے وسیلے سے ان کی دعا قبول فرما۔ ان حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے انتہائی پسندیدہ پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ میری مزار پر حاضر ہو کر میرے وسیلے سے دعا کریں، بلکہ یہ فرمایا کہ جو تمہارے درمیان موجود زندہ ہیں ان سے ان کے وسیلے سے دعا کروائیں، جو نیک، پرہیزگار، متقی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ ہوں۔ ان سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مصیبت میں اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کر خود دعا کریں، یا ہم میں موجودہ نیک، متقی، پرہیزگار سے دعا کروائیں۔ مجموعہ احادیث سے اخذ کردہ احادیث بنا کسی رد و بدل یا اضافے کے جوں کا توں مطالعہ کے لیے پیش ہے۔ حدیث نمبر 1385۔ حدثنا احمد بن منصور بن يسار وعثمان بن عمر ثنا شعبة عن ابي جعفر مدني عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عثمان بن حثيف ان رجلا ضرير البصر ان النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو له لي ان يعافني فقال ان شئت اخرتك وهو خير وان شئت دعوت فقال دعه فامره ان يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلى ركعتين ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك أتوجه إليك بمحمد النبي رحمة يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي فحاجتي هذه لتقضى اللهم نشفعه في قال أبو إسحاق هذا حديث صحيح۔ ترجمہ: عثمان بن حنیف سے روایت ہے کہ ایک شخص آنکھوں کا اندھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا
اور عرض کیا میرے لیے اللہ سے دعا فرمائیں تندرستی کی یعنی آنکھیں اچھی ہو جانے کی۔ آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے آخرت کی بھلائی چاہوں اور وہ بہتر ہے، اور اگر تو چاہے تو میں دعا کروں۔ اس نے کہا آپ دعا فرمائیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا وضو اچھی طرح کرنے کا اور 2 رکعات پڑھنے کا۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھنے کا اللہم انی اسألک اتوجہ آخر تک، یعنی اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نبی رحمت ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے توجہ کی تمہارے ذریعے سے اپنے رب کی طرف اس کام میں تاکہ میرا کام پورا ہو جائے۔ یا اللہ تو قبول فرما شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے حق میں۔ تشریح: اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ حسن صحیح ہے لیکن غریب ہے۔ یہ حدیث صرف ابو جعفر کے طریقے سے مروی ہے، لیکن اور محدثین نے اس میں بڑی طویل بحث کی ہے، جن کا ملخص یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں۔ امام بہیقی نے اس کو روایت کیا ہے، اس میں اتنا زیادہ ہے کہ پھر وہ اندھا کھڑا ہوا تو اس کی بینائی اچھی تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ اس شخص نے ایسا ہی کیا تو تندرست ہو گیا۔ اور شیخ عابد سندھی مدنی نے اپنے رسالے میں لکھا ہے کہ اس حدیث سے توسل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جائز ہونا نکتہ ہے، اور یہ عام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد۔ اور بعض نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے ساتھ توسل جائز نہیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد توسل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفات بھی قبر شریف میں زندہ ہیں، تو جیسے توسل پہلے جائز تھا اب بھی جائز ہوگا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کلام سے اس کا عدم جواز نہیں نکلتا، بلکہ ان کا مقصد زندوں سے توسل کرنا تھا۔ ابن حنیف نے کہا کہ قسم اللہ کی کہ میں نے اس سے بات نہیں کرائی، لیکن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا کہ اتنے میں ایک اندھا شخص آیا اور اپنی بینائی کا شکوہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو صبر کرتا ہے؟ وہ بولا مجھے کوئی لے چلنے والا بھی نہیں ہے اور مجھے بہت تکلیف ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا تو وضو کے مقام پر جا اور وضو کر، پھر 2 رکعات پڑھ۔ پھر یہی دعا آپ نے اس کو سکھائی۔ ابن حنیف نے کہا قسم ہے اللہ کی، پھر ہم جدا نہیں ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں وہی نابینا شخص ہمارے پاس آیا، گویا اس کی بینائی میں کچھ خلل بھی نہ تھا۔ اور امام بہیقی نے اس حدیث کو کئی طریقوں سے ہے، اور طبرانی نے معجم کبیر اور اوسط میں، اور اس کی اسناد میں روح بن صلاح ہے ثقہ کہا اس کو ابن حباب اور حاکم نے، اور اس میں کچھ ضعف ہے، باقی راوی صحیح کے راوی ہیں۔ اور بہیقی اور ابن ابی شعبہ نے مالک درار سے روایت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط ہوا تو ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر آیا اور کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پانی کی دعا فرمائیں اپنی امت کے لیے کیونکہ وہ ہلاک ہو رہی ہے۔ پھر خواب میں اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ قصہ بیان کیا۔ انتہا اور بیان کے اس قصے کو ابن عبد البری نے استیعاب میں۔ مترجم کہتا ہے کہ اس حدیث میں یہ محمد کا لفظ ہے جو ندا ہے، اور وجہ ندا کی یہ تھی کہ وہ اندھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی دعا کرتا تھا، لیکن طبرانی اور بہیقی کی روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ندا کا لفظ وارد ہے، اور شاید یہ ندا اس قبیل سے ہو جیسے التحیات میں السلام علیک ایھا النبی،
کیونکہ ادعیہ معصورہ میں جو الفاظ وارد ہیں انہی کی اتباع بہتر ہے، اور بعض نے کہا کہ ندا بروجہ محبت اور شوق اور ولولہ درست ہے، اور اگلے بزرگوں کے کلام میں اس کی بہت سی نظریں ملتی ہیں۔ بلکہ نواب صاحب مرحوم نے تو اپنے دیوان میں یوں کہا کہ قاضی شوکا مدد سے، اور اصل یہ ہے کہ اگر ندا اس اعتقاد سے کے ساتھ ہو کہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بندہ بھی ایسا ہے جو ہر جگہ اور ہر مقام پہ پکارنے والے کی سنتا ہے، تو وہ شرک ہے، اور بغیر اس اعتقاد کے ندا یا صفاحت ہے، یہ غلبہ شوق محبت ہے، وہ شرک نہیں ہے۔ اس طرح مدد کا طلب کرنا اگر اس اعتقاد سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بندہ اپنی ذات سے کچھ کر سکتا ہے تو وہ شرک ہے، اور جو یہ اعتقاد ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو وہ مدد کرے گا تو یہ شرک نہیں ہے۔ جیسے دوا کی تاثیر کہ اگر کوئی یہ سمجھا کہ دوا جو چاہے گی سو کرے گی، یہ ہر طرح اثر کرے گی تو وہ شرک ہے، اور جو یہ اعتقاد ہو کہ اللہ کے حکم سے اثر کرے گی تو شرک نہیں۔ اس نقطے کو سمجھ لینا چاہیے۔ اب اکثر مقامات میں جو شبہات ہوتے ہیں وہ باقی نہ رہیں گے۔ ایک بات اور بھی سن لینا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں، پس آپ قبر شریف کے پاس اور اسی طرح دوسرے اولیاء اور عرفاء کی قبور پر ندا کے ساتھ سلام کرنا درست ہے، جیسے السلام علیک یا رسول اللہ، کیونکہ آپ کی حیات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نزا کرنا درست تھا۔ حاصل یہ ہے کہ جو دنیاوی حیات میں آپ سے درخواست کر سکتے تھے، جیسے اللہ کی درگاہ میں دعا کرنے کی، نظر تو توجہ کرنے کی، شفاعت کرنے کی، یہ درخواستیں اب بھی کر سکتے ہیں، اور جو درخواستیں حالت حیات دنیاوی میں آپ سے جائز نہ تھی، جیسے اولاد کا دینا، رزق کا وسیع کرنا، پانی برسانا، مارنا جلانا، غیب کی باتیں بتلانا، چنگار کرنا، وہ درخواستیں اب بھی جائز نہیں ہیں، بلکہ یہ درخواستیں خاص خداوندی کریم سے کرنا چاہیے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء اور صلحاء کا واسطہ وسیلہ البتہ کر سکتے ہیں۔ جیسے کوئی یوں کہیں کہ یا اللہ بحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بوسیلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھ کو شفا عطا فرما، یہ ہماری نزدیک جائز ہے۔ حدیث عن عثمان بن حنیف ان رجلا ضرير البصر اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله ان يعافيني، فقال ان شئت دعوت وان شئت صبرت فهو خير لك، قال فادعه، قال فأمره ان يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء اللهم اني اسألك اتوجه اليك بنبيك محمد نبي رحمة إني توجهت بك إلى رب حاجتي فهذه لتقضى لي اللهم فشفعه في۔ ترجمہ، روایت ہے عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے کہ ایک نابینا آپ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے عافیت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں دعا کروں، اور اگر چاہے تو صبر کر، وہ بہتر ہے تیرے لیے۔ اس نے عرض کیا کہ دعا ہی کیجئے میرے لیے۔ سو حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرے اچھی طرح اور یہ دعا پڑھے، یعنی یا اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے اور متوجہ ہوں تیری طرف بوسیلہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محمد ہیں، نبی رحمت کے متوجہ ہوتا ہوں تیرے وسیلے سے اپنے رب کی طرف، اس حاجت میں کہ پوری کر دی جائے حاجت میری، یا پھر قبول کر میرے حق میں شفاعت ان کی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، غریب ہے، نہیں جانتے ہم اس کو مگر اسی سند سے ابی جعفر کی روایت سے، اور وہ ختمی کے سوا ہے۔ مترجم، اس روایت سے جو بعض ناداں یہ خیال کرتے ہیں کہ استعانت موتا سے جائز ہے، یہ محض حماقت ہے، اس لیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ، یعنی جب مدد چاہے تو
تو مدد چاہا اللہ سے، اور یہ دعا اس نابینا کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کا طالب ہونا جائز ہے، مگر اس پر استعانت از موتا کو قیاس مع الفارق ہے، اور روایت طبرانی سے جو عموم حکم استعمال اس دعا کا لوگوں نے سمجھا ہے ضعیف ہے، اس لیے کہ اس روایت روح بن صلاح راوی ضعیف ہیں، اور عابد سندھی نے اس پر تصحیح کی ہے، اور صاحب حسن حسین نے جو اس روایت میں یہ عبارت لکھی من کانت لہو منررہ فلیتوضأ ولیصل رکعتین ثم لیقل، و ان کا ادراج ہے اور لفظ حدیث نہیں ہے۔ پس اس سے بھی استدلال کرنا عموم استعمال پر اس دعا کے محض باطل ہے، غرض توسل احیاء سے جائز ہے نہ اموات سے۔ چنانچہ شیخ السلام احمد بن عبد الحکیم نے صراط المستقیم میں کہا فعلم ان ذلك التوسل الذي ذكره هو مما يفعل بالاحياء دون الاموات والميت لا يطلب منه شيء لا دعاء ولا غيره، كذلك حديث الأعمى فإنه يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدوم له ليرد الله عليه بصره، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعا وأمره قيه أن يسأل الله قبول شفاعته بنيه، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع فيه وأمره أن يسأل الله فيؤذن الشفاعة، وأن قول أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة أي بدعائه وشفاعتي، كما قال عمر أنا نتوسل إليك بعم نبينا، فالقط التوجه والتوسل في الحديثين بمعنى وأحد انتہا۔ یعنی جو توسل حدیث میں مذکور ہے وہ توسل بالاحیاء ہے نہ کہ بالاموات، اور میت سے کچھ طلب نہیں کیا جاتا، نہ دعا نہ غیر اس کا، اور حدیث اعمیٰ بھی اس پر دال ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب دعا کی، یعنی حیات میں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا سکھائی، اور اس نے اللہ ہی سے مانگا کہ وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول کرے، اور اس سے صاف معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے شفاعت کی، اور یہی قول حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تھا۔ انہوں نے کہا ہم متوسل ہوتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ساتھ۔ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بنابر عدم جو از توسل بالاموات کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل نہ کیا، اب ان گور پرستوں کا قول جو اموات سے طلب حاجات کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول و فعل کے آگے کیا اعتبار ہے؟ انتہا خلاصہ معافی صواعق الہیہ بالتقدیم والتأخیر۔ دو احادیث ترمذی شریف جلد دوم کتاب الدعوات سے نقل کی جا رہی ہے۔ نمبر 1، چپل کا تسمیہ بھی ٹوٹے تو پہلے اللہ کو یاد کرنا۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیسأل احدکم ربہ حاجتہ کلہا حتی یسأل شسع نعلیہ اذا انقطع۔ ترجمہ، روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہیے کہ مانگا کرے ہر شخص تم میں کا اپنے رب سے اپنے سب حاجتیں، یہاں تک کہ تسمیہ اپنی چپل کا بھی اگر ٹوٹ جائے۔ نمبر 2، اللہ ہی سے مانگنا یا اللہ ہی سے دعا کرنا یا اللہ ہی سے سوال کرنا۔ باب منہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ من کم یسأل اللہ یغضب علیہ۔ دوسرا باب اسی بیان میں۔ ترجمہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا فرمایا رسول خداوندی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے اللہ تعالیٰ سے سوال نہ کیا اللہ اس پر غصہ ہوگا۔
اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم کیسے کسی سے کسی ہی شکل میں ہوں یا کسی ہی حاجت میں ہوں، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ ہو یا اللہ پر ایمان لاتے ہوں کسی دوسرے بزرگ سے، ولی سے، شہداء یا نبی سے ہو، ان سے راست اپنی حاجتوں کو مانگنا شرک ہے۔ ہم ان کے ذریعے سے سفارش نہیں کر سکتے، یہ بھی شرک ہے۔ ہم ان کے واسطے یا وسیلے سے اللہ سے نہیں مانگ سکتے ہیں، جو اوپر بیان کردہ حدیثوں سے ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہوا کہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں شرک کی حقیقت، شرک کی قسمیں، شرک کے طریقے معلوم ہوئے۔ خاص طور پر دعا، پکار، منت صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگی جائے۔ ہر غیر اللہ سے مانگنا یا سفارش کروانا، واسطہ یا وسیلہ، یہ تمام امور ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کو لازم کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمارے ہر حفاظت فرمائے، آمین۔